پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو، ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عادت۔ بڑا پیارا سا موضوع ہے۔ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں، بری عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ کس طرح عادتیں بگڑ جاتی ہیں اور کس طرح سنور جاتی ہیں۔ عادات کو اگر تبدیل کرنا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج کے ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گی۔ مہروز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا مہروز بھائی، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے۔ ماشاءاللہ خالد بھائی کی بھی میں زیارت کر رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ دیر میں یہاں سیٹ پر بھی ہوں گے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عدنان بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں عدنان بھائی؟ بہت پیارا کلام ہے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا نہیں، واہ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں
ہمیں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہے نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بڑھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مکھ چند بدر شاشالیے
متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن بد بھنیا، اس صورت نو میں جانا کھا تے جانے جہانا کھا، جس شان اس صورت نو میں جانا کھا تے جانے جہانا کھا، سچ آکھا میں رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما سلکا ما اکملکا، کتھے مغر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑیا، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، بولو آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور کوئی محبوب کا ثانی نہ، محب کا غم سر، کوئی محبوب کا ثانی نہ، محب کا غم سر، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ کی نعت کی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت کی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں تو کچھ اور کمایا ہی نہیں،
اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے زیارت کی ہے حضور کی، انہوں نے کہا ہے لم ارا مثلہ قبلہ ولم ارا مثلہ بعدہ، حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا تھا نہ کوئی بعد میں دیکھا ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی عبادت حاضری نصیب فرمائے، اللہ حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، حضور کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری یہ اپنی ہی اس کی ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچل نہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور آخر میں کیا خوب بات کہہ کے بات ہی ختم کر دی، میں بھی فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ نصیب فرمائے حاضری، مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی، جو دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر جو موجود ہیں ان کو بھی اللہ کریم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میروز بھائی ذرا تھوڑا عادت کو ڈیفائن کریں کہ عادت ہے کیا، کہتے کسے؟ دیکھیں لغوی اور فنی طور پہ تو اس کی بحث لمبی ہے، لیکن سادہ سی جو بات ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے سلمان بھائی، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو پریکٹس ہے، اور وہ کام جو ہم بلا ارادہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، روٹین وائز وہ کام جو بندہ بغیر انٹینشن کے کر رہا ہوتا ہے، ان انٹینشنلی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کرنے میں اسے کسی قسم کا تکلف نہیں کرنا پڑا، تو یہ عادت میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا تھم جو ہے، آپ کے اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ سب کے ساری دنیا کے مختلف ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کی عادتیں بھی مختلف ہیں، فطری عادتیں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہر شخص کو آپ دیکھیں تو اس کی 100 عادتوں کو کمپیئر کریں تو اس کے گھر کے دیگر افراد کی جو 100 عادتیں ہوں گی وہ اس سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سملیرٹیز ہوں، لیکن کچھ ایسی ہوں گی جو بالکل ڈیفرنٹ ہوں گی آپ کی دوسرے سے، اور یہ معاشرے کے تمام افراد، تمام طبقات میں پائی جاتی ہیں۔ اب ان عادتوں ہی کے ذریعے سے آپ کسی کے منظور نظر بنتے ہیں، صحیح، اور انہی عادتوں کی وجہ سے جو بھی ہیں آپ کی XYZ، انہی عادتوں کی وجہ سے کوئی شخص آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ کے سائے سے بھی پرہیز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عادتیں ہیں، دیکھ کے ہی ڈر رہا ہوتا ہے سائے سے، پرہیز بعض وقت نہیں بھی کر پاتے نا، دیکھ کے ہی بیچارے لوگ، بس وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا نا، وہ جو ہے ریلیکس فیل نہیں کر رہا ہوتا آپ کی عادتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ انٹینشنلی جو ہے نا، آپ تو ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، وہ انٹینشنلی جو ہے آپ سے سیپریٹ ہوتا ہے، دور بیٹھتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، ملنا جلنا نہیں چاہتا۔ تو یہ عادتیں جو ہیں، اچھا یہ عادتیں تو ختم ہو جاتی ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ، لیکن ان عادتوں کے ذریعے بننے والا امیج ختم نہیں ہوتا۔ یا یادیں یوں بولیں کہ یادیں کہہ لیں آپ، یادیں کہہ لیں، کیونکہ وہ بندہ چلا گیا، اس کے ساتھ اس کے اعمال، اس کی عادتیں، نیک بد جو بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا، لیکن اس کی جو ایک یاد ہے،
ذہن میں ایک شخص کا جو ایک امیج بن جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ لوگ جو دین اسلام کے احکام کو سمجھتے ہیں تو وہ آپ کی نیگیٹو عادتوں کا شمار نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے اس پہ، لیکن آپ کی جو یہ نیگیٹو، اگر نیگیٹو ہے تو پرسنالٹی ہے، وہ ان کے ذہن میں ضرور ہوتی ہے کہ حضرت ایسے تھے. عادات جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں نا، اپنی عادتوں کی وجہ سے دوسروں کے لیے پریشانیاں بنا رہے ہوتے ہیں. دسترخوان پر ہی لے لیں آپ، اس پر ہی مہروز بھائی نے بات کی، یہیں سے لے لیں. میں آگے ایک قدم جو ہے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں وہ پھر خود بھی بعض اوقات ایسی جو ہے وہ چکی میں آتے ہیں کہ پھر پاٹوں میں پس جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اپنی عادت، اپنے مزاج کی وجہ سے جو دوسروں کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، کیڑا مکوڑا، اللہ معاف کرے، وہ بعض لوگ اس طرح کا رویہ کر رہے ہوتے ہیں، الفاظ یوں بول رہے ہوتے ہیں کہ جو اہانت امیز الفاظ ہیں، گفتگو زبان سے پتہ نہیں کیسے نکال لیتے ہیں. بھئی جو بھی ہے ایکس وائی زی ہے، تو آپ جب بات کریں گے تو سامنے والے کا مطلب کوئی اس کا مرتبہ، حفظ مراتب، یہ سب دیکھ ہی بات کریں گے نا. ایسا تھوڑی کہ آپ، اگر میرے پاس کوئی عزت ہے تو میں سامنے والے پر جو ہے وہ چڑھ دوڑوں اور جو مرضی اس کا کر دوں. ایسے افراد جب چکی میں، مکافات عمل کی چکی میں جب آتے ہیں تو پھر پس جاتے ہیں. وہ ایک کہانی بڑی مشہور ہے حافظ صاحب، وہ تھا ایک گیدڑ اور ایک اونٹ کی دوستی ہو گئی. گیدڑ اور اونٹ کی کیا ہوگی میرے بھائی؟ دوستی ہو گئی. گیدڑ نے کہا کہ چلو بھائی تربوز کھانے چلتے ہیں. اچھا. اس نے کہا بھی چلو. اب یہ گیدڑ اور اونٹ دونوں تربوز کے جناب کھیت میں پہنچ گئے. اللہ نصیب کرے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ تربوز کے کھیت کیسے ہوتے ہیں. درخت دکھائیں گے تربوز کی؟ درخت نہیں، بیل ہوتی ہے تربوز کی. ٹھیک. درخت نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں، بارہ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا نا. اونٹ ہے نا، اونٹ سے پھر وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ نہیں وہ نہیں، درخت نہیں ہے. بارہ یہ چلے گئے مہروز بھائی تربوز کی یوں بولیں اس میں کھیت میں چلے گئے. اب گیدڑ نے تربوز کھائے، اونٹ نے بھی کھا لیے. اب گیدڑ نے شور مچانا شروع کر دیا. پنجابی میں کہتے ہیں باں باں، مطلب جو ہے نا شروع کر دیا اس نے. کسان نے سنا تو وہ دوڑا آیا. اب اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. گیدڑ تو جناب وہ چھپ چھپا گیا، نکل گیا اس میں کھیت میں. اچھا. اور اونٹ کہاں چھپے بھائی؟ تو چنانچہ اس نے، کسان نے، مہروز بھائی حافظ صاحب، اونٹ کو اس نے کوٹ دیا. سوٹوں سے صحیح ہوتے تھے مارا اس کو. اب جب کوٹ کھا کے، مار کھا کے جب یہ باہر نکلا نا، آپ نے جس طرح لفظ کوٹ ادا کیا ہے نا تو لگ رہا ہے بہت شدید مارا. اللہ اکبر. چلے بارہ یہ ہوتی ہیں باتیں میں روز میں، کچھ تفنن بھی ہو اور پیغام میسج بھی. خالی ایسا نہیں چٹکلا، یہ بات بھی ہے ساتھ، دونوں طرح سے چلنا ہے اس کو. بہرحال اب جناب کیا ہوا؟ اب یہ گیدڑ جو ہے نا وہ واپس آ گیا. اس نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا یار حال کی کیا پوچھتے بھائی، آپ نے اچھا کام کیا، مجھے مروا دیا، خود جو ہے نا وہ بھاگے آپ. اس نے کہا اصل میں میری عادت ہے کہ جب میں تربوز کھا لیتا ہوں تو پھر میں تھوڑا شور کرتا ہوں. اس نے کہا بھی ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا چلیں چلتے ہیں. اب اونٹ نے کہا آئے میں ذرا آپ کو دریا کے پار ایک باغ میں لے کے چلتا ہوں، ذرا وہاں کا بھی چکر لگا کے آتے. چنانچہ گیدڑ اور اونٹ روانہ ہوئے. اب جب دریا پر پہنچے نا تو اونٹ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں تو یوں اس طرح کر کے ہم دریا پار کر جائیں گے. اب جناب گیدڑ اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا مہروز بھائی. ٹھیک ہے. اونٹ جب جناب دریا کے درمیان میں پہنچا نا، اب اونٹ بیٹھ گیا. اب وہ گیدڑ شور مچا رہا ہے، کہہ رہا او بھائی میں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میرا کچھ نہیں. اس نے کہا اصل میں میری بھی عادت ہے کہ جب میں تربوز کھا لیتا ہوں نا تو پھر میں پانی میں بیٹھ جاتا ہوں. چنانچہ کیا ہوا کہ گیدڑ پھر وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا، بہہ گیا. تو یہ مکافات عمل کی چکی عادات کے اعتبار سے جب پیستی ہے تو جو بری عادتیں اپنا کر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو وہ پھر بڑا سخت پریشان ہو جاتا ہے. حافظ کیا فرمائیے گا اس پر؟ سلمان میں آپ ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی حکایت کے ضمن میں، واقعے کے ضمن میں. جی. بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، انہیں عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری عادتیں جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہیں اور ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں پیسنے والا، ہمیں چکی کے پارٹ میں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ ذہن میں رکھیں کہ اچھی عادتوں کے اوپر اچھی عادتوں والے ہیں، بری عادتوں والوں کے اوپر بری عادتوں والے ہیں. ہر جگہ سوا سیر ہے، یعنی نیک ہے تو اس سے بڑھ کر بھی نیک ہے اور برا ہے تو اس سے بڑھ کر بھی برا ہے. تو بندہ جیسا ہے نا پھر اس کے لیے تیار رہے. اللہ بچا. جی. عادتیں انسان کا پتہ دیتی ہیں. واہ.
کہ وہ انسان کس مزاج کا ہے، کس نیچر کا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، اس کے خیالات کیا ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کچھ چیزیں جیسے بندے کی سوچ اس سے پتہ چل جاتی ہے کہ جیسے دوستوں میں بیٹھے ہیں اور ویسے وہ اپنے ناخن بال لوگ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جی وہ جب گہری سوچ میں ہوتے ہیں تب اس طرح کا کام کرتے ہیں. ان انٹینشنلی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ان کی سے ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر عادتیں اچھی ہوں گی تو اس کا ظاہر سی بات ہے ایک اچھا اس کا معاشرے میں اس کو سٹیٹس ملے گا، لوگ اس کو لائک کریں گے، اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند کریں گے. اور جو شخص جس کی عادتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کا برا چاہنا، اس کو ظلم کرنا، اس پر زیادتی کرنا، تو ظاہر ہے جیسے آپ نے وہ شروع میں بات کی تھی نا کہ پھر لوگ اگر اس کے پاس بیٹھتے بھی ہیں تو بتکلف یعنی کسی مجبوری کے سبب بیٹھتے ہیں. وہ تو اب سے جان چھڑانا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ذریعہ بنے، کوئی بہانہ بنے اور میری اس سے جان چھوٹے. اور ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی عادت اگر میرے گھر میں ہے تو میرے گھر میں جو میرے بہت کلوز ریلیشنز ہیں سم ٹائم وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتا ہے نا وہ کہہ ہی نہیں سکتے. اب جیسے بچے ہیں، اولاد جو ہے سم ٹائم اپنے والدین کی بعد عادتوں سے وہ ان کو بیزاری ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن اب وہ اولاد ہیں، ان کو وہیں اس گھر میں رہنا ہے، والدین کے رویوں کو برداشت بھی کرنا ہے. بعد والدین بات بات پر ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی عادت ہوتی ہے. کچھ تو اس سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، گالی گلوچ تک کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. کچھ تو یعنی اتنے آج کل جیسے لوگ بے باکی میں آ رہے ہیں، نہ کسی کا لحاظ ہے کہ گھر میں اور کون سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات کیسے کرنی ہے. اب جوان اولاد ہے، صحیح، اب اس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور سب دو فیملی والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا. تم کل کہاں تم کل وہاں کیوں گئے تھے. اب جب آپ نے یہ بات کی نا تو وہ اب اس کے اندر ایک ضد چڑھے گی. اس کی بھی فیلنگ ہے، اس کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے. وہ فیل کرے گا کہ والد صاحب نے اگر مجھے سمجھانا ہی تھا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے علیحدگی میں سمجھایا جاتا تاکہ میں اس بات کو سوچتا، غور کرتا اور اپنے بھلے کی طرف جاتا. لیکن جب آپ نے اس طرح کا رویہ اپنایا تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر اولاد بیچاری یا تو والدین سے اظہار نہیں کر پاتی تو پھر اس کی توجہ جو باہر چلی جاتی ہے. حافظ صاحب مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال آپ بتا رہے تھے خاندان کے افراد موجود ہیں اور اس میں بچے کو مطلب بس پکڑ لیں گے اپنے بیٹے کو اور کوئی نہ کوئی مطلب تماشا یوں بولے وہ لگا دیں گے. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو آئے ہوتے ہیں نا ان کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے گھر میں ہمارا کیسا اٹیک ہے، ہمارا بچہ تو دیکھو ہمارے سامنے بولتا ہی نہیں ہے. گھر کا نظام مضبوطی سے گرفت میں لیا ہوا ہے. جی گرفت میں لیا ہوا ہے گھر کا نظام. ہاں گرفت میں لیا ہوا ہے. یوں بھی بولے ایک مجھے یہ بھی ایک بات یاد ہے کہ ایک باپ نے اپنے شادی شدہ بیٹے بچے بھی ان کے بچے بھی آگے جوان ہیں تو ادھر جناب مجمع کے اندر بچے کو چپیٹ تھپڑ مار دیا اس کو. ٹھیک ہے، پنجابی میں چپیٹ کہتے ہیں، تھپڑ مار دیا اس کو. لیکن وہ بچہ سعادت مند تھا، اس نے اف بھی نہیں کی، وہ وہاں سے چلا گیا. لیکن بات یہ حافظ صاحب کہ کیا یہ ظاہر کرنا کہ میرے گھر میں بڑا اٹیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو چلو اگلا سعادت مند ہے تو وہ برداشت کر گیا وہ، یا دوسرا اگر وہ کاروائی کر دیتا آگے سے تو پھر کیا اس طرح رہ جاتی، کتنی رسوائی بھی ہوتی. اچھا پھر جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب اس طرح کا گھر میں رویہ ملتا ہے نا جی تو پھر وہ بچے اپنی وہ محبت اور شفقت کہیں باہر ڈھونڈتے ہیں. ہاں جی. اب جب وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو باہر میں تو پھر آپ جانتے ہیں ماحول کیسا ملتا ہے، لوگ پھر کس طرح بری عادتوں میں ملوث کر دیتے ہیں. اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے پھر بعض اوقات ایسے والدین پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں کسی کے بجا کر کہتے ہیں یار پلیز میرے بچے کو سمجھائیں، اب بیچارہ میرے کنٹرول سے نکل گیا ہے، اب یہ بری صحبت میں بیٹھ گیا ہے، میری بات نہیں مانتا. کاش آپ نے پہلے غور کیا ہوتا. اس وقت جب آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے تھے بجائے کہ اس کو انکرج کیا جاتا، آپ نے الٹا جب اس کو ڈسکرج کیا تو اب وہ اس نے سمجھا کہ یہاں میری تو پیار محبت ملنے والا نہیں ہے، یہاں میری شاید کوئی اصلاح نہیں چاہتا. پھر وہ باہر کا رخ کیا اور آج آپ کو یہ دن دیکھنا پڑے. ایک جملہ بعض اوقات سلمان بھائی وہ کسی کو کہیں عروج پر لے جاتا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ اس کے اندر خلاصہ یہ تھا کہ وہاں صرف چند جملوں نے ایک بندے کو جو بالکل ایک ناکام سمجھا جاتا تھا اس کو ایک کامیاب شخص بنا دیا.
تو جب ہی اپنے والدین ہیں جب اپنے بچوں کو بالخصوص سمجھانا چاہیں یا اپنی فیملی میں کسی اور کو والدین اپنے بچوں کو ہوں اپنی وائف کو سمجھانا چاہتے ہیں, آپ کسی بڑے کو سمجھانا چاہتے ہیں, تو کم سے کم اس بات کا ضرور خیال کیجئے کہ اس وقت ماحول کیا ہے, لوگ کیا ہیں, لوگ آپ کے اس رویے سے اس شخصیت کے بارے میں کیا تاثر لیں گے. جی سم ٹائم بیچارے کی ایک بنی بنائی عزت ہوتی ہے, اس نے اپنا ایک امیج بنایا ہوتا ہے, اور آپ کے چند جملے جو ہیں وہ اس لوگوں کے جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان اس کی عزت پہ وہ حرف لگا دیتے ہیں. اللہ بچا. اور یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم وہ بندہ اگر اچھا عادات والا ہوتا ہے, آگے سے اچھا ریئیکٹ کر دیتا ہے, اس کی عادت اچھی ہوتی ہے تو وہ آگے سے ایسا رویہ نہیں اپناتا, تو اس وقت جو لوگ وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو نا بات کرنے والا یہ غلط ہے. صحیح, اپنی عزت بندے کی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ کی عادت بھی نکالیں, بھڑاس نکالتے رہنا, ہر بات کا مطلب یہ مزاج, یہ انداز, یہ عادت بھی بندے کی بنی ہوئی ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور فالتو بولنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بعض لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ بس کچھ نہ کچھ کیا کرنا ہے, بولنا ہے. تعریف کرنی ہے تو میروز بھائی پتہ کیسے کرنی, اللہ بچائے. مجھے پتہ نہیں آنر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ پہلے تو آپ کے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے تھے, کوئی آپ کا ٹھکانہ نہیں تھا, اب ذرا کوئی سینس آ گئی ہے, آپ بڑے سینسیبل لگ رہے ہیں. یہ اب کتنے غیر سینسیبل انداز پہ جو ہے وہ تعریف کی ہو جو سینسیبل کہہ رہا ہے. اچھا بعض اوقات یہ میں نے اس کو وہ جو جملہ تھا نا جو کہا گیا کسی کو, میں نے وہ سینسر کر کے بتایا ابھی, یعنی تھوڑا سا ترمیم کر کے ہی بتایا, ترمیم کر کے اس کو تھوڑا مہذب بنا کے, یوں بولے کہ اس کی شناعت کو تھوڑا سا جو ہے وہ کم کر کے جو ہے میں نے رکھا. یہ جن کا جو فضول بولنا ہے وہ پھر اس طرح کے بیچارے آتی نہیں, اصل میں جو کام آتا نہیں نا وہ کرنے چلے جاتے ہیں. تعریف کرنے جائیں گے تو زمین و آسمان کے جسے کہتے ہیں نا کلابیں ملا دیں گے, صحیح, اور مذمت کرنے پہ آئیں گے تو اس بیچارے کو نا تحت الثری میں داخل کر دیں گے. تو یہ ہمارا ایک پرابلم ہے. یہ بھی عادت ہوتی ہے سلمان بھائی, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تعریف کرتے ہیں نا تو دل کھول کر پیٹ بھر کر تعریف کرتے ہیں, یعنی وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اسے خود اسی وقت جو ہے نا یہ آشکار ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہی بھی خصوصیات ہیں, میں ایسا بھی ہوں. وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے, کبھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے, کبھی شوق ہو رہا ہوتا ہے, کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا پھر یہی لوگ جو ہے نا, کیونکہ یہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں, تعریف کریں گے تو بس اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. اچھا پھر کیا ہوگا, جب کبھی معاملہ ہو گیا الٹا اور اب کرنی ہے مذمت, تو یہ مذمت بھی اسی انداز پہ کرتے ہیں, برائی بھی اسی انداز پہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک عادت ہے, یہ بھی ایک عادت ہے. مثال کے طور پہ چائے پیئیں گے نا تو جو پتی یہ استعمال کرتے ہیں چائے کی پتی, تو اس کی تعریفیں کریں گے کہ چائے پینی ہے تو اس پتی سے اچھی کوئی پتی ہی نہیں ہے. صحیح, اگر کپڑا پہننا ہے تو اس کپڑے سے اچھا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے. کپڑے سلوانے ہیں تو میرے ٹیلر سے بہتر کوئی ٹیلر ہی نہیں ہے. اچھا چپل پہننی ہے تو فلاں جگہ کی جو چپل ہے اس سے اچھی کوئی چپل ہی نہیں ہے. میں مذاق میں کہتا ہوں, ایک صاحب سے میں نے کہہ بھی دیا تھا, میں نے اور آپ سے اچھا بوٹ پالش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ جس سے پالش کراتی ہیں یقینی طور پہ جب ساری چیزیں آپ ہی کی اچھی ہیں تو وہ بھی آپ ہی کا اچھا ہوگا. ایون ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ان سے اچھا ڈاکٹر دیجیے جس سے وہ علاج کرا رہے ہیں. تو یہ ایک سائیکی ہوتی ہے, یہ بھی ایک عادت ہے, اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں کھا رہا ہوں نا, دسترخوان بچھا ہوا, بعض اوقات کہیں دعوت وغیرہ یا گھر پہ دعوت ہے تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے, تو 2-4 ڈشیں ہیں, اس میں رائس بھی ہے, روٹی بھی ہے, مختلف قسم کی چیزیں. اب ہر کسی کی اپنی چوائس, اپنی پسند اور وقت کی کیفیت کی بھی بات ہوتی ہے کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے. اب وہ ایک چیز کھا رہا ہے, لیکن یہ جو قوم ہے نا اس کا انداز یہ ہوتا ہے, سالن کھا رہا ہے نا, سالن نہیں کھایا نا تو پھر کچھ بھی نہیں کھایا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ بریانی کھا رہے ہیں یا پلاؤ کھا رہے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز کھا رہے ہیں رائس والی, اگر آپ نے یہ نہیں کھایا نا تو کچھ نہیں کھایا. تو یہ ایک ان کی عادت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین ریویو کر لیا جائے, اگر آپ میں سے بھی کسی کی ایسی عادت ہے, میں بھی کر لیتا ہوں, ہمارے مسجد کے افراد بھی کر لیں, کہ اگر کسی کی ایسی عادت ہے تو اس کو ختم کریں. یاد رکھیے بعض چیزوں میں نا اللہ اس کے رسول نے بندوں کو چوائس دی ہے. سلمان بھائی بہت ساری چیزوں میں چوائس دی ہے کہ آپ کی اپنی پسند کیا ہے, آپ کا اپنا انداز کیا ہے. جب شریعت اجازت دے رہی ہے, جب اللہ اس کا رسول کوئی پابندی نہیں لگا رہے, تو پھر ہمیں بھی زبردستی کی پابندی نہیں لگانی چاہیے. ہاں بعض اوقات ہمارا جو منصب ہوتا ہے نا, ہمارا جو تعلق ہوتا ہے, وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا ڈیسنٹ مشورہ دے دیں سامنے والے کو. کوئی شخص ہے اس کے لیے چاول کھانا نقصان دہ, وہ ہمارے سامنے چاول کھا رہا ہے, تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں یار آپ چاول نہیں کھائیں,
آپ یہ روٹی ہے نا یہ کھائیں. اچھا میٹھا نقصان دے تو ہم منع کر سکتے ہیں, آپ میٹھا نہ کھائیں, آپ یہ کھا لیں. تو یہ ایک ایڈوائس ہی ہو, پھر جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ناقص مشورہ ہی ہو آپ کا, آپ زبردستی نہ کریں ہر جگہ. تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کا مشورہ چلا گیا, اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا آپ کو, خیر خواہی کا ثواب ملے گا. دوسرا, سامنے والے کی نظر میں نا آپ کی ویلیو ہوگی, اور جو چیز وہ پھر آپ کی فالو کر سکتا ہوگا وہ فالو کرے گا, آپ کا مقام بھی برقرار رہے گا, مشورہ بھی چلا جائے گا, اور اس کے اوپر بھی ایک اچھا جو ہے امیج آپ کا قائم ہو جائے گا. مہروز بھائی کی بات کو کنکلوڈ کروں تو وہ یوں ہے کہ اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بچائیں. واہ جی واہ. نہ تو یوں کہ بالکل دریا میں بہہ جائیں, اور نہ یوں کہ بندہ مطلب اب ایک قدم بھی جو ہے نا وہ 1 انچ بھی نہ ہلے, یوں نہیں ہونا چاہیے. فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور مزاج کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ اعتدال جسے یوں بولے کہ میانہ روی ایک ہونی چاہیے, نہ تو ماڈریشن ہونی چاہیے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں, نہ تو ایکسٹریم لیول پر جائے اوپر اور نہ ایکسٹریم لیول میں نیچے جائے, بلکہ سچویشن جیسی ہے اس سچویشن پر جس طرح ایک دین اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو جیسے ریئیکٹ کرنا ہے اس طرح ریئیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہ مہروز بھائی, خالد بھائی, کسی کہنے والے نے خوب کہا, انہوں نے کہا کہ جب میری کوئی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے نا تو مجھے ڈر لگتا ہے اس سے. اللہ اکبر. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کل جب یہ مذمت کرے گا نا تو وہ بھی پھر ایسے ہی کرے گا. تو بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. ہمیں بہرحال یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اور ہماری کہی ہوئی بات اگر کوئی مجھے کہے تو مجھے کیسا لگے گا. یہ مہروز بھائی, میں بہت سی چیزوں پر غور کر رہا تھا آج پروگرام میں آنے سے پہلے, کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خالد بھائی کہ ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں, جو عادات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں, جو ایٹیٹیوڈ, جو رویہ ہم لے کر چل رہے ہیں, یہ پازیٹیو ہے یا یہ نیگیٹو ہے. میں نے اس کے کافی پہلوؤں پر غور کیا. تو ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے, کنکلوژن اس کا بولیں, کہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رکھ کے دیکھ لے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر یہ میرے ساتھ کیا جائے تو میں اس کو ویلڈ سمجھوں گا یا نہیں. اگر تو ویلڈ سمجھوں گا سو اٹس مین کہ ویل اینڈ گڈ ہے, اور اگر یہ میں سمجھوں گا کہ نہیں یہ میری توہین کی جا رہی ہے, مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے, میرے ساتھ بد اخلاقی کی جا رہی ہے, تو جو کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا آپ بھی یہی سب کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. چکے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے شاید وہ اپنے بدلہ لینے کے تمنائی بھی ہوں آپ سے, پھر آپ کا یہ شکوہ بھی رہے گا کہ اب مجھے رسپیکٹ نہیں دی جاتی. پہلے تو لوگ مجھ سے بہت اچھی طرح ملتے تھے, اب نہیں ملتے. تو جو جب اور اب کا جو فرق آتا ہے نا, صحیح, وہ کریٹ کرنے والی ہماری عادتیں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک. جب شاید کوئی ہمیں اچھا سمجھ کر خود رسپیکٹ دے رہا تھا, جب اس کو جواب میں نہیں ملی, بدلے میں رسپیکٹ آپ نے نہیں دی, تو پھر اب وہ بھی ریزرو رہے گا, اپنے اخلاق کا مظاہرہ تو کرے گا, لیکن جس طرح پہلے آپ سے آگے بڑھ کر ملا تھا ویسے شاید نہ مل سکے. اپنی اخلاق کو, اپنے کردار کو پہچاننے کے لیے سلمان بھائی ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے, دیکھے کہ اپنا جائزہ لے, اپنا جائزہ لے, اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے کس عمل کی وجہ سے مجھے اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور کس کی وجہ سے میری مذمت بیان کی جاتی ہے. اگر مذمت میری بیان کی جا رہی ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے اپنی بات پر کہ میری کون سی بات ایسی ہے جو سامنے والے کو ناگوار گزری ہے, وہ میرے کون سے جملے ہیں جو میں کہتا ہوں تو سننے والے حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھتے ہیں, گویا مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتے. وہ کیا رویہ ہے میرا, کون سے الفاظ ہیں, وہ کیسی میری عادتیں ہیں جو ایک حجاب بنی ہوئی ہیں, نہ دوسرے کو میری اصلاح کرنے دیتی ہیں, نہ مجھے مطمئن رہنے دیتی ہیں. تھوڑا سا سلمان بھائی ریویو کرنا, تھوڑا سا سوچنا, اپنے آپ کو اپنے ہی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا, یہ آپ کو بہت ساری شرمندگیوں سے بھی بچا لے گا اور بہت سی عادتوں کو بھی اچھا کرے گا. لیکن جب آپ یہ ہوں کہ ہم ہر قانون سے ماورا ہیں, ہمیں کسی کی مثال نہ دی جائے, ہم اپنی مثال آپ ہیں, ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, جب اپنے آپ کو اس جگہ لا کر کھڑا کر لیں گے نا کہ ہم پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے اصلاح کرنے والوں کے دروازے بند کر دیں. اب کوئی سمجھانے نہیں آئے گا, کوئی بتانے نہیں آئے گا. شاید اگر یہ ذہن بن گیا ہے کہ کسی کی اصلاح کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, تو پھر مزید گہرائی اور کھائی میں بندہ جاتا چلا جائے. اللہ بچا. تو اپنی عادات پر غور کریں, اپنی کیفیات پر بھی غور کریں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کوئی اچھا کام کرنے کی,
ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے شاید ناموری میں اضافہ ہو جائے, جس سے شاید عزت میں اضافہ ہو جائے. کوشش بڑی کی, اس کے پیچھے اسٹرگل ہے ہماری, لیکن سامنے سے کیا ہوا کہ جس کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے اسے ہی پسند نہیں آیا کام, اسے ہی اچھا نہیں لگا. تو اب کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ان کو تو بس وہی سمجھ میں آتے ہیں جو تعریف بھی کیے جائیں اور ان کے ساتھ بھی بیٹھے رہیں. صرف کام کرنے والے کہاں کسی کی نظر میں جچتے ہیں؟ ہم تو بھائی کام کرنے والے لوگ ہیں, کام بھی کریں گے, کھری کھری سنائیں گے بھی, محنت کی ہے تو تن کے بات کریں گے. جب یہ والا مزاج ہوگا تو وہ بہت ساری, ایسا امیر علیہ سنت ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا کہ جیسے آپ نے کسی کو کھلایا اور کھانے کے بعد وہی تھال اس کے منہ پہ دیا, اس کے کہے پر آپ نے کام کیا, بڑی محنت کی, لیکن ایک بات, آپ کے مزاج کی تلخی نے وہ آپ کا سارا کیا دھرا اکارت کر دیا. دیکھ لیں کہ یہ برباد کر دیا. آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا ایک عمل آپ کی کتنی ساری خوبیوں کو چھپانے والا ہے. اگر ریویو کرے نا بندہ سلمان بھائی, کوئی چند چیزیں سامنے آئیں گی, صرف ان کو چینج کرنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. جس میں سب سے میں سمجھوں گا کہ ٹاپ پر اگر دیکھا جائے, ٹاپ آف دی لسٹ ہوگا بندے کا غصے میں رہنا, تلخ جواب دینا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں, چاہے وہ بندہ اپنی اولاد کے سامنے رکھے, بات بے بات پہ غصہ ہو, اس کے اچھے سوال پہ تلخ جواب دے, یعنی وہ جس کے وجود کا آپ سبب ہے, جب وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اطراف میں رہنے والے, آپ کے ارد گرد میں رہنے والے, آپ سے اور کسی اعتبار سے ریلیشن میں رہنے والے اس کو برداشت کر سکیں گے؟ ٹھیک, غصے پن کی عادت, اس کا بھی علاج کرنا چاہیے, اور ہے فلاح ہو کامرانی, نرمی ہو آسانی ہو. چلیے جی کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی اطہر طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام میں آج جو موضوع لیا گیا عادت, اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اگر مبلغین بھی روشنی ڈال دیں اس میں صحبت کا کیا کردار ہے, اگر اس میں بھی روشنی عطا فرما دے کہ صحبت جیسے ہی اچھی ہوگی ہماری عادتیں اچھی بنتی جائیں گی. جی حافظ صاحب. نیک اعمال, تو نیک اعمال اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جیسے سائل بھائی نے کہا کہ اس کو اس کی کمپنی کتنی اہمیت ہے اچھی صحبت کی. وہ کہتے ہیں نا کہ اے مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس. انسان کی شناخت جو ہے وہ اس کی کمپنی سے ہوتی ہے. صحیح. جس طرح کے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اس طرح ہی اس کا عادت اس کی مزاج میں ڈلتا چلا جاتا ہے. اگر اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے زہ نصیب تو وہ بہت آگے چلا جاتا ہے نیکیوں میں, اور برے یہ صحبت مل جائے تو پھر اس کا برا اثر ہوتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ایک پیارا ماحول ہے, اس کا ایک جو پھیلنے کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اچھی صحبت الحمدللہ اس ماحول میں میسر آتی ہے. آپ دیکھیے بہت سے ایسے واقعات ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا بگڑا ہوا فرد, نہ گھر والے اس سے سیٹسفائی, نہ باہر لوگ اس سے مطمئن, جہاں کام کرتا ہے وہ لوگ اس سے بیزار, ایسے لوگوں کے اندر دعوت اسلامی ایک حیرت انگیز انقلاب لے کر آئی کہ وہ جو کل تک بے نمازی تھے, مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ مدنی قافلے میں گیا نا سلمان بھائی, تو وہاں اس علاقے میں ہم جب نکلے علاقے دورہ کے لیے, وہاں ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے اس مقامی ایریا کے. وہ جب ہم بازار میں گئے علاقے دورہ کے لیے تو وہاں پر جس دکاندار کے پاس جائیں تو وہ آگے بڑھ کے ان کو سلام کرے, اور جب ہم نے ذرا دیکھا نا کچھ چینج ہے نا, کچھ اسپیشلٹی ان کو دی جا رہی ہے کہ جو ان کو اس طرح ریسپیکٹ دی جا رہی ہے. جب واپسی ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اتنی اسپیشلٹی اور اتنا آپ کو کیوں لوگ اس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں, لوگ کھڑے ہو کر مل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بات سن بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک وقت یہ تھا کہ اسی ایریا میں میری شہرت کسی اور طرح تھی. میں یہاں آتا تھا, لوٹ مار کا بازار گرم کرتا تھا, لوگوں سے پیسے لینا یہ میرا معمول تھا, تنگ کرنا معمول تھا. پھر مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا, اور اس ماحول کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ سارے گناہوں سے توبہ کی, ان سے معافی تلافی کی, اور اب جب میں ان کے پاس میں جاتا ہوں بالخصوص تو میرے سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور میری بات سنتے بھی ہیں. ایک اچھی صحبت اور ایک اپنے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ماحول تو بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ اگر کسی پھول جو سیب ہوتا ہے, کہتے ہیں سیب ہے, ایک جو گندا سیب ہوتا ہے,
اگر وہ کہیں اچھے سیبوں کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سارے سیب ہی گندے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی شروع میں وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کی گویا کہہ لیں نا صحبت ملی، سمجھانے کے لیے کہا جائے، تو اس کی صحبت نے اپنا اثر کیا اور وہ شخص کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اگر کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے تو بلا شبہ اسے اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ نیک بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. سلمان بھائی، وہ نیک اعمال کی بات ہوئی، مدنی انعامات کی بات ہوئی. میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے کہ نیکیاں جو ہے نا، گناہوں کو چھوڑنا، توبہ خود ایک نیکی ہے. تو اس کے ایسا زبردست انعام ہے اس کا کہ ہم روایات میں بھی پڑھتے ہیں. وہ ہے نا کہ شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا، جی نیت کر لی، دل میں توبہ کر لی، اور کیا ہوا؟ وہ سرکہ بنا دی گئی اور جو ہے نا وہ اس کی توبہ گویا کہ مقبول ہو گئی. تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ جن نیکیوں کا آتا ہے ان میں سے ایک ہے توبہ. اسی طریقے سے نیک اعمال ہیں. اب معاملہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کا مزہ اور چس حاصل نہیں کر لیتے نا، ایک ٹیسٹ منہ کو نہیں لگ جاتا، جب تک ہم اسے ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا، بخار والے کو تو آپ کچھ بھی کھلا دیں، کچھ بھی پلا دیں، اس کو ذائقہ ہی نہیں آئے گا، ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا، اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو ہماری کیفیت یہی ہے. لیکن آپ یقین جانیے، اگر ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف بڑھیں، اس کے رسول کی طرف بڑھیں، نیک اعمال کی طرف بڑھیں، جس کا ایک ذریعہ جو ہے یہ رسالے کی صورت میں، مدنی انعامات کی صورت میں جسے اب نیک اعمال کہا جا رہا ہے، تو یہ رفتہ رفتہ آپ اپنائیں گے نا. مجھے بڑی اچھی لگی سلمان بھائی ایک بات، ایک اسلامی بھائی نے مجھے ترغیب دی تھی. صحیح. مجھے یاد ہے مدنی انعامات نئے آئے تو پہلے پرچے پہ آتے تھے، تو وہ سلسلہ تھا. بہرحال ایک وقت آیا کہ جو ہے نا وہ چھٹ گئے، یعنی وہ فکر مدینہ جسے ہم کہا کرتے تھے وہ چھٹ گئی، جائزہ رہ گیا. تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے بڑی اچھی ترغیب دلائی دوبارہ سے نا. ہمارے مدنی ماحول کی برکت یہ ہے، صحبت کی ایک اچھے ماحول کی برکت دعوت اسلامی کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے پیچھے بھی جا رہے ہیں نا، تو آپ کا جو ہلکا احباب ہے نا، وہ آپ کو انشاءاللہ پیچھے جانے نہیں دے گا، بلکہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے لے آئیں گے. تو مجھے کسی نے ترغیب بڑی اچھی دی اور مجھے سمجھ میں آ گئی. وہ کہنے لگے کہ رسالہ نا آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کو فکر مدینہ نہیں کرنی، نہیں کریں، اپنے پاس رکھیں، اسے آپ دیکھتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، یعنی نا اسے دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. کیونکہ جو چیز بار بار تکرار ہوتی ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو نیکیوں کی اہمیت کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اس کے عامل بنتے چلے جائیں گے. اچھا، پھر ہم جس طرح کے لوگ ہیں نا سلمان بھائی، ہمیں جب اس کی ہاتھوں ہاتھ برکتیں مل جاتی نا، پھر تو ہم پکے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین کو ملیں گی. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اللہ نے اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروائے. ٹھیک ہے، چلے یہ بھی بات ہو گئی. اللہ برکت دے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. یہ کلام فرمائش ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس کو شامل جب کر لیتے ہیں، مزید کال شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی، بہت سارے عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنا ہے کہ چینج نہیں ہو سکتی اور چینج کرنے میں بڑی مشکلات آتی ہیں. میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہم جب مدنی ماحول میں آتے ہیں تو بہت ساری سنتیں ہم اپنا لیتے ہیں الحمدللہ. کپڑا پہننے کی سنتیں ہیں، جوتا پہننے کی سنتیں ہیں، آداب وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ ہی عرصے بعد سنت کی نیت نہیں رہتی، بلکہ وہ ہماری زندگی میں ہماری عادت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو سنتیں ہم نے عادت کے طور پر اپنائی ہوئی ہیں، ان پر ثواب حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ نیت اپنی مستحضر رکھے کہ سنت کی ری باندھ رہا ہوں، امامہ باندھ رہا ہوں. کیوں باندھ رہا ہوں؟ سنت ہے اسی لیے باندھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو فرمایا ہے مفتی حسان صاحب نے بھی مدنی مذاکرے میں، شیخ طریقت امیر سنت نے بھی فرمایا کہ عادت اور عبادت میں جو فرق بنے گا وہ نیت سے بنے گا. تو نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ، خلیق صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے. ہمارے عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ انہوں نے تھوڑے سال پہلے رمضان میں سحری اجتماع میں انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. ایک الگ ہی طرز میں پڑھے تھے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا چمکائیے آقا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. آمین. اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا شعر پڑھا آپ نے. التجا والا کلام جو ہوتا ہے نا، وہ التجا والے انداز میں ہونا چاہیے. بندہ عرض کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، معروض کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا دکھ سنا رہا ہے تو کیسے سنائے گا؟ اسی انداز میں جب سنائے گا تو پھر مزید برکتیں پائے گا. ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو.
اچھا شعر پڑھایا آپ نے. محمد عظیم بات کر رہا ہوں سائیوال سے. سر یہ مدنی چینل پہ براہ راست موضوع عادت کا ہے, تو یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے سمجھانا چاہیے, ڈانٹنا چاہیے. تو سر اگر بچوں کو والدین پیار سے محبت سے لیدگی میں بھی سمجھاتے ہیں تو بچہ پھر بھی نہیں سمجھ پاتا, تو پھر صاحب کے سامنے اگر ڈانٹتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی حافظ کیا لاسٹ ان کا کہنا ہے کہ بھی بچے کو اب جو ہے نا وہ لیدگی میں بھی سمجھاتے ہیں, وہ نہیں سمجھتا, اور پھر سب کے سامنے بھی ڈانٹ رہے ہیں, تو مسئلہ تو نہیں ہے اس میں. شریعہ والے سے پوچھ رہے ہیں ویسے, یعنی وہ آپ اپنے مدنی پھول دے دیں ان جیسے انہوں نے بات کی ہے نا, جیسے والدین کو تو ظاہر سی بات ہے سمجھانا تو بہرحال ہے جی, اولاد کو علیحدگی میں بھی سمجھانا ہے. بعض موقع واقعتاً ایسے ہوتے ہیں جہاں سب کے سامنے نہیں سمجھانا ہوتا ہے, یہ الگ میٹر ہے. کوئی ایسی بات اس نے کر دی جیسے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے بڑے کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دے دیے جس کو نہیں دینے چاہیے تھے. اب یہاں پر تو جو والدین ہیں ان کو یہی کرنا ہوگا کہ سب کے سامنے ہی بتانا ہوگا کہ بیٹے آپ نے یہ غلط کیا ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں, آپ کو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. تو یہ موقع بموقع دیکھا جائے گا کہاں سچویشن کیا ہے, چونکہ پیرنٹس کو تو اس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ میرے بچوں کے اخلاق اور ان کے اطوار کیسے درست ہوں. کوشش جاری رکھیں, مختلف طریقے اپناتے رہیں, سچویشن کو سمجھیں, بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ علیحدگی میں سمجھائیں گے نا تو وہ جلدی مان جائیں گے, جب بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ سب کے سامنے کہیں گے تو وہ مانیں گے. تو اپنے بچوں کی نفسیات کو دیکھیں کہ اس کو پھر کہاں تک ایک لمٹ بھی رکھیں نا. بعض اوقات ہم سمجھانے میں پھر حد کراس کر جاتے ہیں. جو بات آپ ایک نارملی انداز میں کہہ سکتے تھے اور اس نے اس بات کو فالو کر لینا تھا, تو یہ بات سمجھنی چاہیے والدین کو کہ کہاں مجھے اپنے بچوں کو کس طرح سمجھانا ہے. کوشش جاری رکھیں سمجھانے کی. مدینہ میں عدنان بھائی سے عرض کروں گا کہ کلام سنا دیں. تاجدار حرم وہ نگاہ کرم. ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے ہمارے عمران بھائی کی, اللہ برکتیں دے. میں احسن علی اتاری نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں, فیضان مدینہ سے. سلمان بھائی مجھے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, سنا دیجئے. اللہ برکت دے آپ کو. آگے جی مہروز بھائی, کیا آپ گھر کے کام کر لیتے ہیں؟ جی مہروز بھائی. یا اللہ خیر, یہ آپ میسج اپنے طور پر پوچھ رہے ہیں, میسج واقعی میرے لیے کیوں آتا ہے؟ وہ بول رہا ہوں, اصل میں انہوں نے میرا بھی ساتھ ملایا ہوا ہے, تو آپ برل اپنا بتا دیں. میں الحمدللہ کر لیتا ہوں. میں بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ, اور کرنے چاہیے. ضرورتاً بھی کر لیتا ہوں اور شوق سے بھی کر لیتا ہوں. ارے واہ بھائی, سبحان اللہ, دونوں طرح کر لیتا ہوں. مرحبا. آپ دیکھیں اللہ کے آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں, ہم کیوں نہ بٹائیں؟ ہم کیوں نہ یہ مطلب حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ اتباع اور پیروی نہ کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت, لاکھوں کروڑوں جن کے فالوورز ہیں, محبت کرنے والے ہیں, آپ خود بیان فرمائیں کہ میں دسترخوان جو ہے وہ بچھا لیتا ہوں اور جو ہے وہ بڑھا بھی لیتا ہوں, برتن بھی جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں. تو آپ یہ انداز اپنائیں تو ہم کیوں نہ اپنائیں. تو جنہوں نے گھر میں ایک اچھے انداز سے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور احساس بھی کرنا ہوتا ہے, خیال بھی کرنا ہوتا ہے, اور دکھ درد میں شریک ہونا ہوتا ہے, تو وہ پھر یہ اچھے انداز اور اخلاق اپناتے ہیں, اور پھر ان کے ریلیشنز کے اندر, ان کے رشتوں میں پھر مضبوطی بھی جو ہے ویسی ہوتی ہے. اور یہ گھر کے جو کام کاج میں گھر والوں کا ساتھ دینا یہ کیوں نہ کیا جائے, کہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ٹھیک ہے, آگے کل بھی ہم نے اس پر بات کی ہے, اور بھی ہوتی رہتی ہے, تو چلیں اس پہ شروع سے عادت ہونی چاہیے. سلمان بھائی ایک بات عرض کر دوں کہ عموماً جو ہے نا رویہ یہ ہوتا ہے, وہ چٹکلے بھی ہوتے ہیں کہ جناب شادی کے بعد جو ہے نا سب سیدھے ہو جاتے ہیں, اچھے بچے بن جاتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر گھر والے شروع سے عادت ڈالیں اور ہم بھی اپنائیں نا شروع سے عادت, مطلب اپنی والدہ کا بھی ساتھ دیں نا, اپنی بہن کا بھی ساتھ دیں, تو پھر جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ اپنی زوجہ کا, اپنی وائف کا ساتھ دیں گے تو ایشو نہیں بنتا. مرحبا. یہ ایشو جب بنتا جب آپ کی پہلے عادت نہیں تھی. اچھا پہلے نہیں تھی عادت تو ہم تو بیٹھے ہی ہوئی ہیں نا, بات یہی کر رہے ہیں کہ اگر پہلے عادت نہیں تھی تو چلیں جو پازیٹیو چینج اب آ رہا ہے اسے ویلکم کیا جائے. مرحبا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے بھائی. یہ نہ بولے ہمارے تو سنتا نہیں تھا, اب یہ جو ہے نا وہ سننے لگ گیا, تو شکر ہے اللہ کا, جب آنکھ کھلی تبھی سویرا. دیر آیت درست آیت, دیر آیا لیکن صحیح ڈگر پر رستے پر آ گیا, تو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ پہلے الٹا تھا تو اب بھی کیا رہے, الٹا ہی رہے, یہ اچھی بات نہیں.
آگے میسج بھی ہے. یہ میسج بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں تو سچ بات کہتا ہوں اور ہر بات منہ پہ کرتا ہوں, چاہے اس میں کسی کی دل آزاری ہو یا جو بھی ہو, میں تو یوں ہی کرتا ہوں. کیا فرمائیں گے اس پر؟ برے والا سے میسج ہے حافظ صاحب. سچی بات بھی اگر کرنی ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے اور مینس تو ہیں نا. ٹھیک. اب دیکھیں غیبت جو ہوتی ہے, غیبت سچی بات ہی ہوتی ہے, اس بندے کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے, لیکن شریعت اسے منع کر دیتی ہے. بلکہ یہاں تک ہمارے شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ کسی کے اندر واقعتاً کوئی عیب ایسا ہے تو اسے چھپایا جائے, حتی الامکان اس کا اخفا کیا جائے. تو یہ کون سی خوبی ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ میں منہ پہ سب کو بھلے دل آزاری, یہ جملہ بھی ایڈ کرنا پلس کہ بھلے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو, یہ تو پھر گناہ کی طرف لے جائے گا نا اگر شرعی دیگر کے معاملات دیکھے جائیں گے. تو اس میں یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے سامنے وہ اپنا وہ سمجھیں کہ میں بول رہا ہوں اور سامنے والا بیچارہ اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ اس نے سننا ہی سننا ہے اور آپ کی سے بہادری سامنے آ رہی ہے. بہادری یہ نہیں ہوتی, نہ ہی اس کو کوئی لوگ اچھا سمجھتے ہیں. بہادری تو یہ ہے نا کہ آپ جس کے سامنے سے بات کر رہے ہیں, اعتراف جرم تو بغیر گواہوں کی گواہی کے بھی انجام تک لے جاتا ہے. جب آپ نے اعتراف ہی کر لیا بھائی بھلے کسی کی دل آزاری ہو, میں کسی کی نہیں سنتا, یہ اعتراف ہے اور گناہ کا اعلان ہے اور اس پر سلمان بھائی اصرار ہے. سینہ زوری. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, قرآن کریم کی آیت ہے کہ بعض کافروں کو جو سزا دی جائے گی وہ اس وجہ سے بھی دی جائے گی کہ وہ اصرار کرنے والے ہوں گے بڑے بڑے گناہوں پر اور اس پر دیدہ دلیری دکھانے والے ہوں گے. بندہ دیکھ لے کہ یار میں غلط کام بھی کر رہا ہوں, مجھے سمجھایا بھی جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی میرا کہنا کیا ہے, ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے. بھلے کسی کی دل آزاری اور جو حق بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے. ڈنکے کو ہر وقت چوٹ نہیں مارنی ہوتی, کبھی بات طریقے سے اور سلیقے سے ڈنکے کے بغیر بھی کر لیتے ہیں جی, وہ حرج نہیں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. ان کا کہنا ہے کہ اور میسیجز بھی ہیں, ان پر گفتگو کریں گے, تفصیلی بات کریں گے, لیکن یہاں پر ہم آپ کو قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب بطاری ادام ذلہ کا ایک بڑا پیارا ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں کہ شکر کی عادت کیسے بنائی جائے. مجھ سے آپ کیا فرما رہے ہیں, آئیے سنیے. شکر کی عادت کیسی بنا جائے, اس کے 3 طریقے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں پر بطور خاص توجہ دے کر ان کو یاد کرے. جب نعمتوں کا آدمی شمار کرتا ہے تو چونکہ ہم مسلمان ہیں, جب ہم نعمت کو یاد کریں گے تو ساتھ ہمارے زبان سے شکر بھی نکلے گا. سبحان اللہ. یہ ایک ہمارے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے, یا ہماری تربیت کے اندر کچھ ایسی چیز ہوتی ہے, ہمارے ماں باپ ہمارے دادا دادی کو دیکھ کر ہم نے اس طرح کی چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. جیسے رمضان المبارک میں جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اب جیسے ہی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے, احساس نعمت ہوتا ہے نا, پیتے ساتھ الحمدللہ. احساس نعمت جب ہوگا تو بندہ شکر کرے گا. بہت خوب. تو اب وہ جو احساس نعمت, ایک یہ ہے کہ اس نعمت کے حصول پر ہوتا ہے, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم نعمت کو یاد کریں گے تو ہماری زبان سے شکر بھی ادا ہوگا. ہم جب سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی, ہم ساری دنیا, سارے رنگ, ساری روشنیاں, ساری چیزیں اسی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, نہ ہوتی تو فارغ. تو اب آنکھ کی نعمت کا جب احساس خود ہم اپنے آپ کو دلاتے ہیں, ایک تو ذرا نابینا کو دیکھا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائے, میں تو سب دیکھ رہا ہوں, مجھے تو کسی کا سہارا لے کے سڑک نہیں پار کرنی پڑتی. وہ کیا ہوتا ہے, وہ دیکھ کے احساس نعمت ہوتا ہے تو بندہ شکر ادا کرتا ہے. جی بے شک. اور اگر آدمی خود بھی سوچ لے کہ یار کتنے ایسے جن کی آنکھیں نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے, تو یوں آنکھوں کی نعمت کو یاد کرے گا تو شکر ادا کرے گا, دیگر نعمتوں کو یاد کرے گا تو شکر ادا کرے گا. بیماریوں سے بدن محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے, گھر اچھا عطا فرمایا, آدمی بھوکوں نہیں مر رہا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روزی دیتا ہے اور وہ آدمی بھوکا پیٹ نہیں سو رہا, کھانا کھا کے سوتا ہے. تو یوں اس طرح نعمتیں یاد کرتا ہے تو وہ احساس نعمت سے جو شکر یاد آتا ہے, تو یوں نعمتیں یاد کرنے سے بھی وہ شکر یاد آتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعائیں ہیں, جنہیں مسنون دعائیں کہا جاتا ہے, اگر ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کا معمول بنا لیا جائے
تو شکر کی ادائیگی خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو دعائیں ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ شکر پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی سو کر اٹھے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، واش روم سے فارغ ہوئے، تکلیف دور ہوئی، اذیت دور ہوئی، رفع حاجت ہوئی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، مصیبت زدہ کو دیکھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ تو یوں آپ دیکھیں تو آپ کو جو مسنون دعائیں ہیں ان میں شکر بڑی کثرت سے نظر آئے گا۔ اب کسی نے اگر دعائیں یاد کر لی اور دعاؤں کو پڑھنا اس نے معمول بنا لیا، تو صبح جب وہ سو کے اٹھے گا تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام وہ دعا پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ دعا ذکر اللہ بھی ہے، وہ شکر اللہ بھی ہے، تو اس میں اس نے ذکر اللہ بھی حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی حاصل کر لیا۔ تو یوں جو مسنون دعائیں ہیں اگر ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کو معمول بنا لیا جائے تو اس سے بھی آدمی کو جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ آئینہ تو ہم 100 مرتبہ دیکھتے دن کے اندر، اب آئینہ دیکھا اس کے اندر اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی کر دے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اب اس میں جب آدمی اپنی حسن صورت کی بات کرتا ہے کہ مجھے انسانوں کی صورت عطا فرمائی ہے، خلق آدم علی صورتہ، مجھے وہ صورت عطا فرمائی ہے، تو پھر آدمی کے دل کے اندر احساس تشکر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یوں مسنون دعاؤں کے ذریعے شکر ادا کرنے کی عادت بنانا بڑا آسان ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو یہ ہوگی، ایک تو نعمتوں کو یاد کریں اور ان کو بطور خاص خود توجہ دے کے یاد کریں، دوسرے نمبر پہ مسنون دعائیں پڑھنا اپنا معمول بنا لے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بننا ہے، بے صبرہ اور نا شکرہ نہیں بننا۔ جب ایک آدمی ڈٹرمینیشن کر لیتا ہے نا، ایک طے کر لیتا ہے ایک بات کو کہ مجھے شکر گزار بننا ہے، تو اس کا جو ایک اس کی ڈٹرمینیشن ہے، اس کا جو عزم ہے، وہ اسے پھر وہ بنا دیتا ہے کہ ہمارے جو افعال ہے وہ ہمارے عزم کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، جیسا ہم عزم کر لیتے ہیں ہمارے افعال اسی کے مطابق ہیں۔ ایک آدمی عزم کر کے بیٹھ جائے کہ یار مجھے غصہ نہیں کرنا، اب اس نے طے کر لیا نا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، تو اس کے لیے غصے پہ قابو پانا آسان ہے، اور اگر نہیں طے کیا تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ اسی طرح شکر ادا کرنا، ایک آدمی طے کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا ہے، اب جب اس نے طے کر لیا نا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا ہے، تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہی رہے گا۔ وہ بیمار بھی ہوگا، حال پوچھے گا نا کیا کیسی طبیعت، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہر حال کا، الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ شکر کو عادت بنانے کا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں کہ آدمی نعمتوں کو یاد کرے اور مسنون دعاؤں کو یاد کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا ذہن بنا لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، نا شکرہ نہیں بننا۔ تو اس طریقے سے شکر کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہے وہ جو شکر ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اللہ، ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بڑے ناشکر ہیں۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ حافظ صاحب، شکر گزاری کی عادت بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ بھئی اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، نوازا ہے، کیا کچھ نہیں دیا؟ بے شک اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی ان عطاؤں پہ غور کرے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو۔ اتنی نعمتیں، سر سے لے کر پاؤں تک، سر تا پا جو ہے وہ اس کی نعمتوں کا ہی تو اظہار ہے۔ یہ فرمایا نا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں بندہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا، اس کو یعنی جو اعضاء اس کے تخلیق فرمائے وہ کیسے نا احسن تقویم، بہترین صورت میں اس کو تخلیق فرمایا۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، سبحان سبحان اللہ، ایسی نعمتیں بندوں پر فرمائی، اور پھر بندہ اس کی نافرمانی کی طرف جائے، اس کے احکامات سے روگردانی کرے،
اس کی طرف اس کی بارگاہ کی طرف نہ آیا جائے. جی کتنا محروم اور بد نصیب ہے. اللہ بچا. اور جب بندہ شکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا ہے بندہ غور فکر کرے. جی کہ جب بندہ غور کرتا ہے نا تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں رب کریم نے مجھے کیسا بنایا ہے. واہ. دیکھیں نا ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوں گے، ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یار سب سے زیادہ مجھ پر ہی پرابلم آئی ہے. ٹھیک. لیکن اگر ایک ذرا وزٹ کر کے ہاسپٹلس کا، ہائے 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 اللہ. ایسے عبرت انگیز وہاں مناظر ہوتے ہیں. ہائے. طرح طرح کی پرابلمز، لوگ بیچارے یعنی وہ زندہ تو ہیں لیکن وہ سانسیں جو گن رہے ہیں. اور پھر بندے کے اندر شکر کا جذبہ بڑھتا ہے. حافظ صاحب میں اللہ اکبر ہاسپٹل میں ایک منظر میں نے دیکھا تو یہ شکر گزاری کی بات ہے. ہم سب شکر ادا کریں. اللہ اللہ اللہ. ہمارے ایک تھے اسلام میں تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کو لے کر ہاسپٹل میں گئے. اتنا یعنی ان کا کوئی خطرناک ایکسیڈنٹ بہرحال نہیں ہوا تھا، بہرحال ہاسپٹل لے کر گئے ان کو. وہاں میروز بھائی وارڈ میں ان کو جو ہے نا وہ ہم نے جب وہ شفٹ کیا ایمرجنسی سے تو وہاں وارڈ کے قریب ہی ان کے بیڈ کے قریب ہی یعنی سمجھیں 2-4 بیڈ چھوڑ کے ایک نوجوان بچہ سا تھا، وہ مطلب اس بیڈ پر جو ہے لیٹا ہوا تھا. تو ان کے جو اٹینڈنٹ تھے وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا آپ ذرا ہمارے بچے کو دم کر دیں. میروز بھائی میں گیا اور اس بچے کو جو ہے نا وہ بیگ جو ہے وہ لگا ہوا، تھیلی لگی ہوئی تھی. یورین بیگ نہیں تھا. اچھا. یعنی پیٹ کاٹ کے اس کی آنتوں کا جو ہے نا وہ ادھر بیگ لگایا ہوا ہے کہ ایسا صورتحال میں ہے. یہ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا، دعائے خیر برل کی، یہ بھی کیا. ہم بہت اچھے ہیں. میروز بھائی مجھے جو ہے نا وہ ہمارے مدنی چینل میں ایک اسلامی بھائی اللہ اس بچے کو عافیت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے سٹول پاس کرنے کی جگہ ہی نہیں. اللہ. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی مطلب ہمارے بچوں کو اللہ نے کتنی جو ہے نا وہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ چیزیں جب ہم دیکھیں گے نا تو ہمارے اندر احساس شکر آئے گا. میروز بھائی میں نے جب یہ سنا نا، اب دیکھیں کہ اس بچے یعنی آسان الفاظ میں بولوں تو پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اتنا مطلب ایک بڑا پرابلم ہے. یہ میرے بچے کو تو میروز بھائی اس حساب سے آئی کچھ نہیں. یوں دیکھا جائے آپ اس کے مقابلے میں اگر میں اپنے آپ کو اپنے انڈیویجول دیکھ کر بات کروں، ناظرین اپنے بچوں کو، ہمارے بچے گھر میں بات کر بیمار ہوتے ہیں، بیماری کی سٹیجز ہوتی ہیں. ہمارا جو بیماری ہے اس سے ورسٹ، اس سے اور بھی خطرناک سٹیج موجود ہے. بزرگوں نے فرمایا نا سلمان بھائی کہ ہر تکلیف سے بڑی ایک تکلیف ہے. تو تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس پہ شکر بجا لاؤ، یعنی تکلیف پہنچنے پہ شکر کرو. پہلو ڈھونڈو. کیونکہ اس سے بھی تو بڑی کوئی تکلیف ہوگی نا، جیسا بھی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں. جی. تو شکر کی عادت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس سے نعمتیں بندھی بھی رہتی ہیں، نظریں بد سے بھی محفوظ رہتی ہیں، شکر سے زوال سے بھی محفوظ رہتی ہیں اور مزید آتی بھی رہتی ہیں. دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رب کی بارگاہ کی وفا ہے. یہ شکر ہے نا کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے، تو ہمیں جس حال میں رکھے گا ہم شکر ادا کریں گے. تو ہمیں تکلیف میں رکھے گا جب بھی صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو ہمیں نعمتیں دے گا جب بھی تیرے باغی نہیں بنیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک سلمان بھائی دیکھیں وفاداری ہے. یہ ایک تعلق ہے. آپ اور میرا جو تعلق ہے نا، کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے نا رشتوں میں، امپلائیز کا ہو، آپ کا جیسا بھی رشتہ ہو، میاں بیوی کا ہو، باپ اولاد کا ہو، خالہ ماموں پھپھو کا ہو، چاچا کا ہو، کزنز کا ہو، جو بھی ہو، ایک فیلنگ ہوتی ہے نا. وہ فیلنگ جو ہے نا بعض اوقات آپ کی کسی کمزوری کو ختم کروا دیتی ہے. کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ آپ بہت بااخلاق ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مہروز بھائی میرے خیر خواہ ہیں، مجھے پتا ہے سلمان بھائی میرے خیر خواہ ہیں. یہ مجھ سے چیخ کے بھی کوئی چیز سمجھائیں گے نا، ایک بات سمجھا رہا ہوں میں، سمجھانے کی ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے گا. ہم سب کے ساتھ یہ فیلنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم الگ سے کوئی کہانی سنا رہے ہیں آپ کو. سلمان بھائی مجھ سے چیخ کے بھی عرفان حفیظ بھائی کوئی بات کرتے ہیں نا، اور مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ میرے خیر خواہ ہے، تو میں ان کی چیخ کو اگنور کر دوں گا. اچھا اسی طریقے سے یہی بیہیو میں کروں گا نا، میری طرف سے ہوگا، میں سلمان نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ایکسپلین کیا کرنا چاہ رہا ہوں، تعلق تو خیر خواہی کا تعلق. آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص مجھے ڈوبنے نہیں دے گا،
یہ شخص میرا خیر خواہ ہے تو آپ ان کی طرف سے آنے والی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اسے بھی خیر پہ معمول کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس سے زیادہ ہماری بھلائی کا چاہنے والا کون ہے؟ جس نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت میں فرما دیا، جس نے ہمیں ایسا رؤوف و رحیم نبی دیا جو ہماری یعنی بھلائی کا چاہنے والا ہے، حریص ہے ہمارا، اور احادیث کریمہ میں آیا میں تمہیں یعنی ازار پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہوں گا، ایسے الفاظ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں چاہنے والا، ہماری خیرخواہی کرنے والا کون ہے؟ لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی بلا آ رہی ہے، تو یقین کیجئے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو موجود ہوگا۔ درست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور عادتوں کا بھی شکر ادا کیجئے۔ سلمان بھائی اچھی عادت ہے نا جی، دیکھیں لوگ بچوں کو کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں، چلیں جی لگاتے ہیں، بچوں کی نظر اتارتے ہیں، اچھی بات ہے۔ گھر پہ ماشاء اللہ کا بورڈ لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ سواری پہ بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اپنی عادتوں کے بارے میں بھی ایسے رویہ اپنائیے۔ کسی اسلامی بھائی نے مجھے مشورہ دیا تو مجھے بڑا اچھا لگا مشورہ، کہ اگر آپ کے اندر کوئی اچھی عادت ہے نا تو کبھی اس عادت کے شکرانے پہ صدقہ دیجیے۔ اللہ اللہ، کبھی اس عادت کو یعنی نماز پڑھنے کی ایک آپ کی عادت و طبیعت بن گئی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پابندی سے، نیکی کی نیت سے، اللہ کے حکم کی نیت سے، آپ کی داڑھی ہے، آپ کا امامہ ہے، آپ اسلامی بہنیں تو پردہ کرتی ہیں، دیگر معاملات ہیں۔ تو اب یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو اچھے اعمال ہیں، یہ جو اچھی عادتیں ہیں، اس کا شکر ادا کیجیے، اور اس کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دیجیے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ان عادتوں کو دوسروں کی طرف ڈائیورٹ کیجیے۔ ڈائیورٹ سے مراد پھیلائیں، دوسروں کو بھی کہیں کہ آپ اس طریقے سے کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کیجیے، مولا تیرا بڑا احسان ہے تجھے نماز پڑھنے کی، تو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا تیرا احسان ہے تو نے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی۔ کبھی کوئی آپ کے ساتھ جو ہے مس بیہیو کر دے اور آپ صبر کر لیں تو اس وقت شکر ادا کیجیے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مس بیہیو سے بچا لیا، مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس سے کیا ہوگا سلمان بھائی، یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی ماشاءاللہ۔ بڑی اور بھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، بھارت اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے، اس پر بھی ماشاءاللہ ہوگی بات۔ عدنان بھائی سے فرمائشیں تھیں کلام کی، عدنان بھائی کچھ کلام شامل ہو جائے۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیر گلشن کون دیکھیں دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائیں در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔
قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، غم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے ملنداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے ملنداز نظر، اے قریشی لقب و ہاشمیوں مطلبی، تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، حج کے مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر پر گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو مدنی چلے کے ناظرین نظم میں ذکر مصطفیٰ سنا ہے، شان محمدی آپ کو نثر کی صورت میں بڑا ہی پیارا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، کچھ اور بھی تھے جو شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے طرح طرح کے آزار بیان کیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، نبی اکرم علیہ السلام ان پر خفا ہوئے، 50 راتوں تک کرب میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام آتا ہے اس بات کے منتظر رہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں معافی نصیب ہوتی ہے، سب سے پہلے رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آ کر جب اپنی اس نجات کا مدعا بیان کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام مسکراتے ہیں۔ اللہ اکبر، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی مسکراہٹ دیکھ کر انہیں کتنی خوشی ملی ہوگی،
कितनी राहत पहुंची होगी, इनकी खुशी और फरहत का जो एहसास होगा वो कितना बढ़ चुका होगा। ये मजीद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम अलैहिस्सलाम को मुस्कुराता हुआ देखा। काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहुहु कअन्नहु कितअतु कमरिन। जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम मुस्कुराया करते थे, जब आपके चेहरे मुबारका पर मुस्कुराहट जाहिर हुआ करती थी, तो आपका चेहरा इतना हसीन हो जाता गोया के चांद का टुकड़ा चमक रहा है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट के क्या आलम है। इस एक मुस्कुराहट पर हजरत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अपने सब गम भूल जाया करते थे। अंदाजा तो लगाइए, 50 दिन से कर्ब में मुब्तला हैं, इन्हें उस कर्ब से निजात मिली है, ये अपना कर्ब बयान करने के बजाय नबी अकरम अलैहिस्सलाम का अंदाजे मुस्कुराहट बयान कर रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मुस्कुराहट, ये खूबसूरत आदत अपनाएं कि आपने आप अपने चेहरे को मुस्कुराता चेहरा, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। माशाअल्लाह। खालिद भाई। वाह जी वाह, मुस्कुराते रहने से बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। पहली बात तो ये कि मुसलमान यूँ देखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाए करीमाना है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। जो सहाबा कराम कसरत से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने वाले थे, उनका भी यही बयान है कि हमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते ही देखा। अच्छा, फिर देखें कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताएँ हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं, रब की मदद आती है तब भी मुस्कुरा रहे हैं, ग़ुलाम कोई खुशखबरी लेकर आते हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं, और जब रब की तरफ से अता की हुई खुशखबरी अपने गुलामों को पहुंचानी है हुजूर तब भी मुस्कुरा। अल्लाह। एक और अंदाज भी है कि जब रब की बारगाह में हाजिर होना है ना, तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा। अल्लाह। वहाँ बंदा चंद अश्क बहा ले ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को सुरूर अता फरमा। दिल के सुरूर के साथ बंदे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी ना, वो मुस्कुराहट वाकईतन दिल को मोह लेने वाली होगी। हकीकी मुस्कुराहट, उससे दिल खिंचते हैं कि वाकई बंदा मुस्कुरा रहा है। एक स्पिरिचुअल पावर भी आपके साथ आ रही होती है जब आप अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने के लिए कोई काम कर रहे हो। जब आपकी तवज्जो ये होगी, जब आपको पता होगा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल रहा है। फिर इसके साइंटिफिकली फ़वाइद भी बहुत सारे बयान किए गए, जिसमें से एक बात ये भी बयान की गई, बाज़ जगहों पर ये मश्क बाकायदा सलमान भाई करवाई गई कि जो लोग मुस्कुराते नहीं थे ना, उनके दांतों के बीच में कलम या कोई लकड़ी वगैरह इस तरह से रखी गई कि उनका चेहरा यूं खुला रहे। बेसिक इसका रीज़न क्या था कि चेहरे के जो मसल्स है ना, वो थोड़े इससे हरकत में आएंगे, और जब ये हरकत में आते हैं ना तो इंसान के वजूद को ताजगी मिलती है जी। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा करम है कि बंदा हुजूर की सीरत पढ़े, मुस्कुराना सीख ले, ये हुजूर की लकड़ियों और डंडियों से बच जाएगा। क्या बात है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करे कि जब इनका मुस्कुराता चेहरा सामने है, बल्कि इनका मुस्कुराता चेहरा तो कैसा है सलमान भाई, जब इस चेहरे, इनके मुस्कुराते चेहरे की तरफ बंदा तवज्जो करता है, सिर्फ अपने जहन में सोचता है, कोई रिवायत हुजूर के तबस्सुम की अपने जहन में लाता है, उसके अपने दिल को करार आ जाता है, अपने चेहरे पर तबस्सुम आ जाता है। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादों को अपनाया जाए, उनकी तरफ तवज्जो की जाए, इंशाअल्लाह सुकून भी मिलेगा, फरहत भी मिलेगी। जो ताजगी इंसान को चाहिए वो ताजगी रूहानी भी मिलेगी, ईमानी भी मिलेगी, और इंशाअल्लाह अदाए मुस्तफ़ा को अपनाने की बरकत से जिस्मानी ताजगी भी मुयस्सर आएगी। सुभान अल्लाह। खुशी में न क्यों बदल जाए, गम खुशी में न क्यों बदल जाए, मुस्कुराना मुस्कुराना मेरे हुजूर का है, मुस्कुराना मेरे हुजूर
مسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام، مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے، بولو بولو مسکرانا میرے حضور کا ہے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، حضور کی تو مہروز بھائی کیا ہی بات ہے، جو ہے نا وہ جسے یوں بولیں کہ جیسے کہا نا عدنان بھائی نے مسکرانا میرے حضور کا ہے، فرمایا حضور کا مسکرانا یہاں پر بھی غلاموں کو جو ہے وہ چین اور فرحت عطا فرما رہا ہے، اور کل میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ حسن رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا نا، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ مدنی چینل کے ناظرین، عادت ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان تھا، اور اس میں ایک اور جو ہے نا وہ بڑی قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا انداز اس طرح کا بنائیں کہ ہمارے پاس آنے والا، ہمیں اپنا مسئلہ بتانے والا، ہمارے ساتھ رہنے والا اس میں ایک آنر فیل کرے، عزت فیل کرے۔ یہ حافظ صاحب ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس طرح کا انداز، اس طرح کی عادت بنائیں کہ لوگ جو آپ کے پاس آئیں باعزت محسوس کریں، اپنے آپ کو ڈی گریڈ محسوس نہ کریں۔ کیا فرمائیے گا اس پر؟ یہی وہ ابھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو سن رہے ہیں اور جو کیفیات کا اظہار ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کے اوصاف میں سے یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آتا وہ آقا کو ایسا پاتا کہ ان سے اپنی بات عرض کر سکتا۔ ہمارا مزاج، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے قریب آ کر اس کی بات کو ویلیو دیں، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے، ایسا اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو، کیا بات، نرمی ہو، مسکراہٹ والا چہرہ ہو، سامنے والے کو توجہ دینے والا ہو، اس کے پاس یعنی جب وہ بات کرے تو ٹوٹلی اس طرح متوجہ ہو کر اس کی بات کو سن کر ریئیکٹ کرنے والا ہو۔ جب یہ تمام ایکسپریشنز بھی دے، جی ساتھ ایکسپریشن بھی دے، جی بالکل، اور پھر اس کے بعد جو اس بساط پر اپنی طاقت پر جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے سامنے والے کے مسئلے کے حل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم مل جائے ہمیں ان کا، بس تھوڑی دیر مجھے صحبت ان کی مل جائے۔ ان کو چلتے ہوئے راستے میں لوگ بات روک لیتے ہیں نا، چل رہے ہو رہے ہیں لوگ روک لیتے ہیں میری بات، تو وہ لوگ، وہ بندہ ایسا، پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے، وہ بھلے کسی بھی کام میں جا رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، توجہ دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی آواز دیتا، آپ وہیں رک جاتے اور اس توجہ دیتے۔ توجہ دینا جو نا، توجہ دینا یہ بہت فیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کا بننا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے بات بیان کر سکیں، آپ سے مشورہ لے سکیں، تو آپ کو ٹائم دینے والا ہونا چاہیے، توجہ دینے والا ہونا چاہیے، اچھا رسپانس دینے والا ہونا چاہیے، تو یوں آپ کی شخصیت ایسا، اور رازدار بھی ہونا چاہیے کہ اس کی جو ایسی بات ہے جو کسی کو نہیں بیان کرنے والی تو پھر وہ نہ بیان کیجیے، تو پھر سینہ ہونا چاہیے، سینہ جو ہے رازوں کا وہ قبرستان ہونا چاہیے، تب ہو سکتا ہے واقعہ۔ ٹھیک ہے مہروز بھائی، موبائل کے یوزج کی ایسی عادت بندے کو پڑ جاتی ہے کہ بندہ کام کر رہا ہے اس میں بھی موبائل یوز کر رہا ہے، بلکہ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا کہ وہ جو تھا جس کے ساتھ بیتی اس نے بتایا کہ بدر شریف جو ہے وہ ہم جا رہے تھے، اور بس کا ڈرائیور جناب، ادھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بس کے ڈرائیوروں نے قریب ہی مطلب وہ لگایا ہوتا ہے موبائل رکھنے کے لیے، جی اب وہ جناب گیم کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ، ڈرائیونگ کر رہا ہے اور گیم کھیل رہا ہے، بس زندگی اس کے ساتھ گیم نہ کھیل رہا ہے۔ یہ وہ ہوا نا، تو وہ جناب بس جناب گر گئی کھائی میں مہروز بھائی، وہ لوگ بیچارے زخمی ہو گئے، اور یوں مطلب اس طرح سے بڑی آزمائش میں جو ہے وہاں کیجویلٹیز تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن یہ دیکھیں وہ کیا تھا جی، کھلی کہانی کیا کہ بھائی ڈرائیور جو ہے نا وہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، یہ تو حال ہے۔ کیا کہیے گا اس پر؟ اس پہ یہی ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو کس طریقے سے سمجھتا ہے بندہ۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں قوم پریشان ہے، یہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے بچپن میں گیم ہوتے تھے نا، یا ہمارے لڑکپن میں گیم ہوتے تھے وہ مختلف قسم کے، اب تو یعنی ہر چیز نے ترقی کی ہے نا، ترقی معکوس، الٹی ترقی، تو اب اس میں بھی ہوئی ہے۔
لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ کریں تو کریں کیا. اچھا اپنے بچوں کو کیسے بچائیں تو بات کی بات ہے, خود کیسے بچیں, یعنی اما ابا ہی ملوث ہیں, صحیح, اما ابا ہی گیموں میں لگے ہوئے ہیں, تو بچوں کو کیسے بچائیں. تو بہرحال اس کا حل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا سلمان بھائی, وہ ہے پوزیٹیو ایکٹیویٹیز. آپ پوزیٹیو کاموں کو وقت دینا شروع کر دیں, یا ان کی اہمیت سمجھیں پہلے, وقت تو آپ بعد میں دیں گے. اگر کسی چیز کی آپ کو اہمیت سمجھ میں آ گئی ہے نا تو پھر اس سے بچ جائیں گے. دوسری چیز یہ, شاید ایسا لگے کہ یہ جواب جو ہے اس کانٹیکس میں ہے نہیں, لیکن میں تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, جلدی سونے کی عادت ڈال لیں. واہ, جلدی سونے کی عادت ڈال لیں. بے شک آپ مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں تو اپنے گھر کی روٹین کے اعتبار سے ٹائم فکس کر لیں, صحیح, کہ اتنے بجے ہم نے بند کر دینا ہے. دیکھیں مدنی چینل تو 24/7 چل رہا ہے نا, چل ہی رہا ہے, تو آپ کو اپنی روٹین سیٹ کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن بنانی پڑے گی, اور وہ ٹائم لائن بنانے کے بعد اس کو فوکس کر کے اس ٹائم لائن کو آپ اوبے کریں, خود بھی فالو کریں, اپنے فیملی کو بھی فالو کرائیں. جلدی سونا جو ہے نا سلمان بھائی, موبائل کا جو آپ رپورٹ نکالیں گے نا, اکثر یوز جو ہے نا وہ رات میں. اچھا اس کا میں ایک آسان سا وہ رپورٹ دے دیتا ہوں کہ موبائل کمپنیز کے جو پیکیجز ہیں نا, بالخصوص کال پیکیجز, انٹرنیٹ پیکیجز, اگر آپ دیکھیں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, وہ دیکھیں آپ صبح کی ٹائمنگ میں مہنگے, صبح کی ٹائمنگ میں مہنگے, رات کی ٹائمنگ میں سستے ہیں. وجہ کیا ہے, صبح جو ہے نا لوگ مصروف ہوتے ہیں, رات میں فارغ ہوتے ہیں تو یہ موبائل میں لگا, صبح لوگ مصروف ہوتے ہیں تو ضروری رابطے انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مہنگے ہیں. صحیح, رات میں لوگ فارغ ہوتے ہیں, ضروری کام کوئی نہیں ہوتا, تو اب سستے ہیں. صحیح, تو رات میں, شام میں, کاموں کے بعد, ڈیوٹیز کے بعد, اپنے تعلیمی اداروں کے بعد لوگ موبائل کے اس کیج میں زیادہ پھنستے ہیں. اللہ بچائے, اپنے آپ کو اس سے بچائیں, اس کیج سے باہر نکلیں, گیموں سے موبائل پاک بنائیں اور عافیت پائیں انشاءاللہ. سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں, مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اچھی عادتیں اپنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام, جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.